حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی کہیں جانے کے لیے نکلے تو راستے میں انہیں بارش نے آ لیا، چنانچہ وہ بارش سے بچنے کے لیے وہ تینوں ایک پہاڑ کی غار میں داخل ہو گئے۔ اوپر سے ایک چٹان گری جس سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب وہ بڑے پریشان ہو گئے، انہوں نے کافی کوشش کی، زور لگایا کہ اس چٹان کے منہ سے یہ پتھر کو ہٹا دیا جائے، لیکن اس کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی۔ اب بڑے مایوس سے اور بڑے پریشان تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ آپ اپنے بہترین عمل کو وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ویسے ہی ہماری اب زور آزمائی سے کوششوں کے باوجود یہ پتھر منہ سے نہیں ہٹ رہا، تو لہٰذا اب ہمارے پاس صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہی ہمیں اس غار کے منہ سے اس پتھر کو ہٹا سکتی ہے، اس غار سے نکال سکتی ہے۔ تو لہٰذا اب کیا کریں؟ ہم آپس میں بیٹھتے ہیں اور اپنا جو بہترین عمل ہے زندگی میں جو کیا ہے، جو اپنی گزری ہوئی زندگی میں بہترین عمل ہے، اس کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ پھر ہمارے اوپر اپنی خاص رحمت فرما کر ہمارے اوپر جو یہ مصیبت آن پڑی ہے، اس غار کا منہ جو بند ہو گیا ہے، پتھر آ گیا ہے، اللہ پاک اس پتھر کو ہٹا دیں گے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا، اے اللہ، میرے والدین بہت بوڑھے تھے، میں گھر سے نکلتا اور اپنے مویشیوں کو چراتا، پھر شام کو واپس آتا، دودھ نکالتا، اسے لے کر پہلے والدین کو پیش کرتا، جب وہ نوش جان کر لیتے تو پھر اپنے بیوی بچوں کو اور دیگر اہل خانوں کو پلایا کرتا تھا۔ ایک شام مجھے دیر ہو گئی، جب میں واپس آیا تو میرے والدین سو گئے تھے، میں نے انہیں بیدار کرنا اچھا خیال نہ کیا، میں اسی حالت میں ہی ان کے سرہانے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا، جبکہ میرے بچے میرے پاؤں کے پاس بھوک سے بلبلا رہے تھے۔ میں نے اپنے ماں باپ سے پہلے اپنے بیوی بچوں کو دودھ دینا مناسب نہ سمجھا۔ میری اور میرے والدین کی کیفیت رات بھر یہی رہی، ساری رات میں ان کے سرہانے کھڑا رہا اور میرے ماں باپ پرسکون نیند کے اندر سوئے رہے۔ جب صبح فجر کا وقت ہوا تو وہ اٹھے، تو پھر میں نے ان کو دودھ پیش کیا، انہوں نے دودھ پیا، اس کے بعد میں نے اپنے بیوی بچوں کو دیا۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل صرف تیری رضا جوئی کے لیے کیا ہے، تو پھر ہم سے یہ پتھر اتنا ہٹا دے کہ کم از کم آسمان تو ہمیں نظر آنے لگے۔ چنانچہ پھر پتھر کچھ ہٹا دیا گیا، حدیث کے اندر ہے پھر پتھر کو کچھ ہٹا دیا گیا۔ اب دوسرے نے دعا کی، اے اللہ، تو جانتا ہے میں اپنی چاچا زاد لڑکی سے بہت محبت کرتا تھا، ایسے شدید محبت تھی مجھے جیسے ایک مرد کو عورت سے ہو سکتی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، تو وہ مقصد اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک تو مجھے 100 دینار نہ دے دے۔ چنانچہ میں نے کوشش کر کے 100 دینار جمع کر لیے۔ جب میں اس سے محبت اس کے لیے بیٹھا تو اس نے کہا، اللہ سے ڈرو اور اس مہر کو اس کے حق کے بغیر نہ توڑو۔ تب میں اٹھ کھڑا ہوا اور اسے چھوڑ دیا۔ اے اللہ، جو میں نے اس کو قرض دیا تھا 100 دینار، اللہ میں نے وہ بھی اس کو معاف کر دیا۔ اگر اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام تیری رضا طلبی کے لیے کیا ہے، تو ہم سے اس پتھر کو، اس چٹان کو جو ہمارے اس غار کے منہ کے آگے رکاوٹ ہے، اللہ اس کو دور کر دے۔ چنانچہ 2/3 پتھر ہٹ گیا۔ تیسرا آدمی نے کہا، اے اللہ، تو جانتا ہے میں نے ایک مزدور کو 1 فرق جوار کے اوز کے اوپر اجرت رکھا تھا۔ جب میں نے اس سے غلہ دیا، جب شام کو اس کو اجرت دینے کا وقت آیا، میں نے اس کو 1 فرق جوار غلے میں دیا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے اسے جو غلہ دینا تھا، پھر میں نے اس غلے کو زمین میں کاشت کر دیا، پھر اس کی پیداوار سے گائیں خریدیں اور 1 چرواہا بھی خرید لیا۔
ان کی دیکھ بھال کے لیے ایک چرواہا رکھ لیا۔ پھر ایک دن وہ مزدور کافی عرصے کے بعد آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، میرا حق مجھے دے دو۔ میں نے کہا، وہ گائیں، وہ چرواہا تمہارے ہیں، وہ سارا ریوڑ تمہارا ہے۔ اس نے کہا، تم میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ اس نے کہا، میں مذاق نہیں کر رہا، یہ واقعی ہی تمہارے ہیں۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام تیری رضا جوئی کی طلبی کے لیے کیا ہے تو اللہ ہم سے اس چٹان کو ہٹا دے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس چٹان کو اس کے منہ سے ہٹا دیا، وہ اس کا منہ غار کا کھل گیا، اور وہ تینوں جو دوست تھے جن کی اللہ نے دعائیں قبول کر لی اور انہوں نے وہ عمل کیے جو پوری زندگی کے اندر بہترین عمل تھے، آج ہمارے پاس بھی موقع ہے، ہم بھی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں، ہم بھی ٹینشنوں کے اندر مبتلا ہیں، ہمارے اوپر بھی مصیبتیں آئی ہوئی ہیں۔ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا عمل ہے؟ اپنی گزری ہوئی زندگی میں ذرا دیکھیں، کیا ہمارے پاس کوئی ایسا عمل ہے جس کے وسیلے کے ذریعے ہم بھی اللہ سے دعا کریں اور اس وسیلے کی برکت کی وجہ سے، اس دعا کی برکت کی وجہ سے اللہ ہماری اس مصیبتوں کو ختم کر دے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہم جن مصیبتوں میں مبتلا ہیں اللہ ان سے ہمیں نجات دے دے۔ آؤ ذرا ہم بھی اپنے اپنے اعمال کو اپنے کھنگال کے دیکھیں، ذرا نظر دوڑا کے دیکھیں کہ ایسا کون سا عمل ہے جو ہم نے خالص اللہ کی رضا جوئی کے لیے کیا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا کوئی معاملہ نہیں تھا اور اللہ نے وہ واقعی قبول کر لیا ہے، اور اس کا عمل کا پتہ بھی چل جائے گا کہ واقعی اللہ نے قبول کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اگر اللہ نے ہماری مصیبتوں کو دور کر دیا، ہماری پریشانیوں کو ہم سے دور کر دیا تو سمجھ لینا ہمارا وہ عمل قبول ہے۔ ادروائز ہم کیا کریں؟ ہمیں پھر زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔